آج ہم دماغ پر بوجھ کے مسئلے کے متعلق بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا نفسیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سارا دن ان کے دماغ پہ بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ صحت زندگی میں خوش آمدید۔ دماغ پر بوجھ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اکثر لوگ جب مجھ سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ کسی طور ان کا دماغ پر بوجھ جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ تو کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، مگر بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ سیشن لینا شروع کر دیتے ہیں تو سیشن کے دوران پھر مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذہن پہ بوجھ کیوں رہتا ہے مسلسل، اس لیے کہ کچھ چیزوں کا لوگوں کو ادراک ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا نہیں ہوتا۔ تو آج ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی نفسیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ اس کیفیت کا باعث بنتی ہیں۔ ایک چیز یہاں پہ میں نوٹ کرنا چاہوں گا کہ میڈیکل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے اس شخص کو لگے کہ اس کے ذہن یا دماغ اور سر پہ بوجھ رہتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے، ہاضمے کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، کوئی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ اور بھی ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص جو شکایت کر سکتا ہے کہ اس کے ذہن پہ ہر وقت بوجھ رہتا ہے۔ مگر اگر تمام ٹیسٹ وہ کر لیتا ہے اور ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی وجہ ایسی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی وجہ نفسیاتی ہے۔ تو آئیے کچھ نفسیاتی وجوہات پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کام جو ہوتا ہے یا جو ملازمت ہوتی ہے اس کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کے ذہن پہ بوجھ کا باعث بنتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا کام، اس سے پیسے ویسے تو کما رہے ہیں، مگر وہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو وہ کام کر رہے ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں اس سے ان کے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بہت سے جو سمندر پار پاکستانی ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو اس کیفیت کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دن رات ہمارے ذہن پہ بوجھ رہتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ انہیں روزگار تو مل گیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی روٹینز بڑی سخت ہوتی ہیں، وہ کام بھی ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، اور بعض لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ چھٹی بھی نہیں کرتے۔ جب ان سے پوچھتا ہوں کس دن چھٹی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو چھٹی کرتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ اوور ٹائم کرتے ہیں یا کام ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے 365 دن ان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پیسے کمانے کا تو ان کو ایک ذریعہ مل جاتا ہے، مگر بعض لوگ یہاں تک مجھے کہتے ہیں کہ ان کا کام ایسے ہے کہ جیسے کہ وہ قید بامشقت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس وجہ سے ان کے ذہن پہ بہت شدید بوجھ ہوتا ہے۔ تو اس کا تو سادہ سا طریقہ ہے کہ کم از کم انہیں ہفتے میں ایک دفعہ چھٹی کر لینی چاہیے، اور جب وہ چھٹی کریں تو وہ دن بھی اپنے کمرے میں نہ گزاریں بلکہ وہ گھوم پھرتے رہیں وہاں پہ جو بھی جہاں پہ بھی وہ جا سکتے ہیں، اور پورا دن جو ہے وہ اپنے کام کے ماحول سے باہر نکل کے یا جس ماحول میں وہ ہیں اس سے باہر نکل کے جب وہ اپنا پورا دن گزاریں گے تو کافی ریلیکس ہوں گے۔ اس کے علاوہ جب وہ کام ختم کر کے آتے ہیں تو یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا، کوئی کھیل کھیلنا، اس سے ان کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی اور ریفریشمنٹ بھی ہو جائے گی، تو اس سے ان کی تکلیف میں کافی کمی آئے گی۔ دماغ پر بوجھ کی ایک دوسری بڑی وجہ گھر کے حالات بھی ہو سکتے ہیں، معاشی حالات بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی لڑائی جھگڑے وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں تو جب تک وہ حالات بہتر نہ ہوں یا ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائے جائیں تو سر پہ بوجھ رہتا ہے، اس لیے کہ گھر کے بعض دفعہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ حل طلب ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے اپنی مصروفیات کی وجہ سے اور جو بھی اس نے امپورٹنٹ اور ارجنٹ کام کرنے ہوتے ہیں ان میں لگا رہتا ہے، مگر وہ بہت کچھ ایسے امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں جن کی طرف وہ توجہ نہیں دے پاتا۔ تو اگر ان مسائل کو حل کرنے کے انسان چھوٹے چھوٹے قدم بھی اٹھانا شروع کر لے، اس کی پلاننگ بھی کرنا شروع کر لے، تو اس کی اس کیفیت میں کافی بہتری آئے گی۔ تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ کم از کم اگر آپ پلاننگ بھی شروع کر لیں، اور اکثر میں کہتا ہوں کہ کاغذ پہ لکھا کریں جو بھی آپ پلان کریں۔ لوگ کہتے ہیں کاغذ پہ کیا میں اپنے ذہن میں کر لوں گا، میں کہتا ہوں نہیں، کاغذ پہ لکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کاغذ پہ لکھنا شروع کر لیتے ہیں تو آپ کے لاشعور کو ایک طرح سے پیغام مل جاتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کے ذہنی دباؤ میں کافی زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ کی تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے حالات تو ٹھیک ہیں، پیسے ویسے بھی کما رہے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک ہے، ملازمت بھی ٹھیک ہے، گھر کے حالات بھی ٹھیک ہے، پھر کیوں ان کو ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو اس میں پھر وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کچھ چیزیں پینڈنگ مسائل ہوتے ہیں جو کہ حل طلب ہوتے ہیں۔ اس وقت تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، فیوچر میں کوئی ہمیں مسئلہ جو ہے وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ہم سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا جو کنٹریکٹ ہے وہ 1-2 سال بعد ملازمت کا ہے وہ ختم ہو رہا ہو، کاروبار وہ جو کر رہے ہیں اس کے جو فیوچر ہے وہ کوئی اتنا ان کو پازیٹیو فیوچر نہیں لگ رہا، یا گھر کے مسائل ہیں،
بچوں کے کچھ مسائل ہیں فیوچر کے، ان کی ملازمت ہیں، شادیاں وغیرہ، ایسے مسائل ہیں کہ جن کا اس کو لاشعوری طور پر ادراک ہو رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کے لیے یہ مسائل جو ہیں یہ میری زندگی کا حصہ بنیں گے، اور وہ ان کے لیے آج سے کوئی سٹیپ نہیں اٹھا رہا۔ تو اس میں بھی میں پھر یہی کہوں گا کہ سمپل طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پرابلمس ہیں ان کو لکھ کے سارٹ آؤٹ کر لیں اور کہیں اپنے آپ سے کہ میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، سوچنا اس کے لیے شروع کر لیں اور چھوٹے چھوٹے قدم ان کے لیے اٹھانا شروع کریں۔ جب آپ کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنا شروع کر لیں گے، کتنا منیمم کیوں نہ، بہت چھوٹا قدم بھی کیوں نہ ہو اس کے لیے، تو اس سے بھی آپ کا ذہنی دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ عورتوں میں اکثر میں نے یہ مسئلہ دیکھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان کے سر پہ ہر وقت بوجھ رہتا ہے۔ جب میں ان سے ڈسکشن کرتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گھٹن کا ان کو احساس ہو رہا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ایک خاص عمر پہ جا کے یا ایک خاص جگہ پہ پہنچ کے جب وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ بند گلی میں کھڑی ہیں یا دائروں میں گھوم رہی ہیں، اور صبح وہی گھر، وہی کمرہ، وہی کچن، وہی کام، اور سارا ایک ہی طرح کی ان کی روٹین چل رہی ہوتی ہے، ان کی کوئی سوشل لائف نہیں ہوتی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہیں، تو فائنینشلی تو ٹھیک ہوتے ہیں اور گھر میں بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، مگر وہ بہت سٹرکٹ روٹین کے اندر جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ پابندی، ظاہر ہے کہ مشکل کام ہوتا ہے اس کے اندر وقت گزارنا، اور اگر وہ بہت لمبے عرصے کے لیے ہو تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن پہ بوجھ کا باعث بنتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سوشل لائف بڑھائیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، لوگوں کے ہاں آنا جانا شروع کریں، جتنی بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، گھر سے باہر جانا۔ بعض کیسز میں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ پورا سال جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، تو اس صورتحال کی وجہ سے ان کے ذہن پہ مسلسل بوجھ رہتا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وجہ سے پھر بعد میں کافی سارے نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذہنی دباؤ کی وجوہات ہوتی ہیں، بعض دفعہ میں ان کا ادراک ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں، چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، یا چیلنجز جو بھی ہماری زندگی کے ہیں ان کے لیے کوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تو گھٹن کا احساس کم ہوتا ہے۔ اور بہت دفعہ جیسے کہ میں نے کہا، یہ اصل میں اندر کی ایک گھٹن ہوتی ہے جو پک رہی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے ذہن پہ ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مسائل تو ہم سب کو بہت زیادہ زندگی میں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی ہم حل تلاش کرتے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں حل معلوم بھی ہوتے ہیں مگر ہم کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتے۔ تو اپنے مسائل کے لیے جب آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھانا شروع کریں گے تو آپ کا ذہنی دباؤ اس سے ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جن کے متعلق رائے کی ضرورت ہے تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے۔ تھینک یو۔